السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ آیت 25 سے سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب العالمین فرما رہے وبشر الذین آمنوا، وبشر یعنی اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی مسلمانوں کو، اور خالی خوشخبری ایمان والوں کو نہیں بلکہ شرط ہے وعاملوا الصالحات، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اگر اچھے کام بھی کیے تو ان لہم جنات، ان کے لیے اللہ کے پاس باغات ہیں، جنتیں ہیں، اور ایسے باغات، ایسی جنتیں ہیں تجری من تحتها الانہار، جن میں نہریں بہہ رہی ہیں نیچے، کلما رزقوا منہا، ان جنتیوں کو جب بھی وہاں رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ، وہ پھلوں کا ہو، رزقاً پھلوں کا رزق ہو، تو قالوا، وہ جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ایسا ہی ہمیں دنیا میں بھی دیا جاتا تھا، اس سے پہلے بھی ہم کو یہ سب دیا گیا ہے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو وہ کچھ دیا جائے اس کے مشابہ دیا گیا ہے، یعنی کہ اسی طرح کا تو دنیا میں دیکھ کے پہچان لینا کہ یہ انگور ہے، یہ آم ہے، یہ پھل کون سا ہے، وہ دیا جائے گا جو متشابہ یعنی ملتا جلتا ہوگا۔ اور کیا ہے جنت میں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے جنت میں بیویاں ان کے ساتھ جنتیوں کے جوڑے ہوں گے، پیئرز ہوں گے، یعنی جنتی میاں بیوی کی اس میں فارم میں جنت میں رہیں گے، اور وہ مطہرہ ہوں گی یعنی بیویاں پاک ہوں گی، مطلب نہ دنیا کی طرح حیض اور نفاس کا چکر نہیں ہوگا، ماں پاک صاف ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے پیاری بات کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی، موت نہیں آنی ہے، جب ایک بار بندہ جنت میں چلا گیا پھر ہمیشہ وہ زندہ اور جنت کی نعمتیں یوز کرے گا۔ یہ سب بتانے کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا، کہ بیان کرے کوئی مثال، ما بعودہ، چاہے وہ مچھر کی مثال کیوں نہ ہو، فما فوقہا، یا اس کے اوپر کی چیز ہو، مچھر کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے ایک مائکرو آرگینزم مچھر کے اوپر بھی ہوتا ہے، جب آپ اس کے مچھر کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں معلوم کرو گے تو مچھر کے اوپر بھی ایک جاندار موجود ہوتا ہے، تو اللہ اس کی مثال دینے میں نہیں شرماتا، یعنی کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کیا ذکر ہے، پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اور قرآن میں تو کتے کا ذکر ہے، بندر کا ذکر ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ مچھر کا ذکر کرنے میں بھی نہیں شرماتے۔ آپ مچھر کے بارے میں اس کی دیکھو کتنی آنکھیں ہیں، کیا اللہ کی کیا مخلوق ہے وہ مچھر، مچھر ایسی چیز ہے اس نے نمرود بادشاہ کو بھی ختم کیا تھا، اچھے اچھوں کو، انسانوں کو مچھر خاتمہ کر دیتے ہیں، چلتا پھرتا انسان جو ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ خوب اچھے سے جانتے ہیں یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، مینز اللہ ہی نے بھیجا ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قرآن کا انکار کیا، اللہ کی باتوں کا انکار کیا، فَيَقُولُونَ، پھر وہ کہتے ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ مچھر کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، اللہ مچھر کا ذکر کیوں کرتے ہیں قرآن میں ایسی چیزوں چھوٹی گھٹیا چیزوں کا، تو یہ گھٹیا نہیں، اللہ کی وہ مخلوق ہے جو چلتے پھرتے انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ رب نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس طرح اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت لوگوں کو اس طرح ہدایت بھی دیتے ہیں۔ قرآن سے دیکھیں آپ کتنوں کو ہدایت ملتی ہے، اور جس کے دل میں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی نیت ہی نہیں ہے تو وہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، تو اس قرآن سے کون گمراہ ہوتا ہے، فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جو صحیح راہ پہ، جن کی نیت ہی صاف نہیں ہوتی، جو ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ ساری روحوں نے کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، توڑ دیا دنیا میں آ کے، دوسروں کی عبادتیں شروع کر دیں۔ تو جو لوگ توڑتے ہیں وعدوں کو، من بعد میثاقہ، ان کو پکا باندھنے کے بعد، اب یہ وعدے جو ہیں اللہ سے بھی کیے ہوئے اور انسانوں سے بھی کیے ہوئے وعدوں کی بہت سختی سے کہ وعدے کرو تو انہیں پورا کرو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ توڑتے ہیں وہ کام جو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا، نبی نے جو حکم دیا اس کو نہیں کرتے، اور بلکہ توڑتے ہیں، اس کی کاٹ کرتے ہیں اللہ کے حکم کی۔ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، بلکہ زمین میں وہ فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں پڑنے والے یہی لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں۔
اللہ فرمانے کیفا تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، کیسے اس کے ساتھ کفر کر سکتے ہو. وکنتم امواتن، تم مردہ تھے، تم زندہ تھے ہی نہیں، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا. فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اور تم اسی اللہ کا انکار کرتے ہو. تو اس نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ مارے گا، پھر تم مر جاؤ گے اس دنیا میں. ثم یحییکم، تمہیں پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کے سامنے جمع ہونا ہے، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ هو الذی خلق لکم، وہی تو اللہ ہے جس نے خلق لکم، تمہارے لیے بنایا ہے. ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سب انسانوں تمہارے لیے بنایا اللہ نے، اور تمہارے لیے سب کچھ بنا کے. ثم استوی الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، آسمان کی طرف گئے. فسواہن، پھر آسمان کو اللہ تعالیٰ نے فٹ فاٹ کیا. 7 سماوات، 7 آسمان بنائے. تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں بنائی، پھر اللہ نے آسمان میں 7 آسمان بنائے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر بات کی خبر رکھتا ہے، ہر چیز کی خبر ہے. اس رب کو کے ساتھ تم کیفا تکفرون، انسانو تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.